السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان داؤد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا۔ ملک پاکستان کی ایک خوبصورت لڑکی جو کہ ڈائریکٹ سب انسپیکٹر اپنی قابلیت پہ پنجاب پولیس میں بھرتی ہوئی ہیں، اور میں اگر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، پنجاب کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، جو پولیس ویب سائٹس ہیں، ان پہ وائس اوور بھی کرتی ہے، اور ایک بہت خوبصورت آواز ہے، ان کی نعت خواں بھی ہیں یہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، آخر کار اتنی چھوٹی سی عمر میں ڈائریکٹ سب انسپیکٹر لگ گئی، ایک اچھی نعت خواں بھی اور وائس اوور بھی کرنا، سب کچھ کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا بہت شکریہ فور اے ٹائم، آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہے۔ ایک اچھی خوبصورت آواز، وائس اوور بھی کرنا، نعت خواں بھی، گھر بھی سنبھالنا، اور ڈائریکٹ سب انسپیکٹر بھی کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میرا انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے لیے آئے، تو یہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں یہ سب کچھ اللہ کے کرم سے ہے، سب کچھ سائڈ بائی سائڈ جو چل رہا ہے، اور یہ مینجمنٹ، ٹائم کی مینجمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو۔ تہمینہ خان ڈائریکٹ سب انسپیکٹر کیسے لگی؟ لوگ یہ سوال جاننا چاہ رہے ہیں کہ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کانسٹیبل لگنے کے لیے، اور آپ ڈائریکٹ سب انسپیکٹر لگ گئی۔ جی، ڈائریکٹ سب انسپیکٹر لگنے کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور جس میں آپ نے دل لگا کے پڑھنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ جی ہاں، محنت کرنی ہوتی ہے، پھر آپ ریٹن ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، تو ریٹن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ لوگ انٹرویو کے مرحلے تک پہنچتے ہیں، اور فائنلی آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے اور آپ لوگ ڈائریکٹ سب انسپیکٹر بھرتی ہو جاتے ہیں۔ تو تہمینہ خان نے کتنی محنت کی ہے اس کے لیے ڈائریکٹ سب انسپیکٹر بھرتی ہونے کے لیے؟ میں نے محنت تو کی تھی، لیکن اس طرح سے کہ جب میں سب انسپیکٹر سلیکٹ ہوئی ہوں اس ٹائم میں ایم فل سیکنڈ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور جب سیٹس آئیں، مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ سیٹس آئی ہوئی ہیں، اور میں نے بائی دا وے ہی اپلائی کیا۔ یہ نہیں تھا کہ میں پولیس میں بھرتی ہونا چاہتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں سب انسپیکٹر بن جاؤں یا پولیس میں آ جاؤں، تو بائی دا وے میری سلیکشن ہوئی۔ کتنی ایج ہے تہمینہ خان کی؟ میری جو آج کی تاریخ تک جو میری ایج ہے، آئی ایم 29 ایئرس اولڈ۔ 29؟ سچ بتا رہی ہیں؟ کیونکہ لڑکیاں ایج نہیں بتاتی ہوتی ہے۔ ہاں جی، میں سچ بتا رہی ہوں، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہونے کے لیے جو مطلب سب انسپیکٹر اگر آپ نے آنا ہے تو 25 سال کی عمر جو ہے وہ حد عمر ہوتی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے 5.5 سال ہو گئے۔ 5.5 سال ہو گئے آپ کو؟ جی۔ شادی شدہ ہیں آپ؟ جی ہاں، میں شادی شدہ ہوں۔ بچے بھی ہیں؟ نہیں، بچے نہیں۔ تو کیسے مینیج کر لیتی ہیں آپ، نوکری بھی اور گھر کے کام بھی؟ جی ہاں، مینیج ہو جاتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ؟ ہاں، ٹائم مینجمنٹ، یعنی کہ گھر کے لیے کوئی نوکرانی رکھی ہوگی جو کام کرتی ہوگی؟ نوکرانی تو ہے، ظاہری بات ہے، سرونٹ کے بغیر جو ہے وہ مینیج نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایک خوبصورت آواز بھی آپ کی، یہ وائس اوور بھی کرتی ہیں، تو وائس اوور سب انسپیکٹر وہاں پہ آپ ایز اے وائس اوور ہیں، یا بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز خوبصورت ہے اور کیوں نہ آپ کو وائس اوور بھی کروائیں ہم؟ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ سب انسپیکٹر، بینگ اے سب انسپیکٹر پنجاب پولیس، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پولیسنگ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ بینگ اے ہیومن بینگ، یہ خدا دار صلاحیتیں ہوتی ہیں ایسے بالکل، جو کہ ایک وائس اوور آرٹسٹ کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم لوگ اپنی ٹریننگ کر رہے تھے، بیسک ٹریننگ بیسکلی جو ہماری ہوتی ہے، تو اس میں جب کمپیئرنگ کیا کرتی تھی میں، تو وہاں پہ اصل میری آواز کی مجھے پہچان ملی، اور مجھے پتہ چلا کہ میں ایز اے وائس اوور آرٹسٹ اور ایز اے کمپیئرنگ بھی کر سکتی ہوں، ایز اے اسٹیج سیکٹری بھی میں نے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ جتنے بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں پنجاب پولیس میں، یا آئی جی صاحب کے پیج پہ جو سوشل میڈیا کا ایک پیج ہے، فیس بک پیج ہے، اس کے اوپر جتنی بھی کرائم رپورٹس ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ کاڑا کی طرف سے، تو وہ ساری میری ہی آواز میں۔ تو کیا تہمینہ خان کی فیملی میں سے کوئی پولیس والا تھا، آپ کو شوق تھا، یا آپ اکیلی پولیس والی اپنی فیملی میں تھے؟ نہیں، میری فیملی میں کوئی پولیس والا نہیں ہے، میں پہلی لڑکی۔ کیسے شوق پڑا آپ کو کہ میں نے پولیس والی سائڈ پہ جانا ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، شوق تو نہیں تھا، بائی دا وے میں اس ڈپارٹمنٹ۔ تو کیا شوق تھا آپ کو کہ کیا میں نے بننا ہے بڑے ہوگی؟ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میں پروفیسر بنوں گی۔ پروفیسر بنوں گی، لیکن آپ پروفیسر سے اوپر والا عہدہ لے گئی ہیں اس ٹائم۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں الحمدللہ، اور اللہ پاک نے مجھے پڑھانے کا موقع بھی دیا ہے، جیسے میں نے پولیس ٹریننگ کالج چونگ لاہور میں بھی پڑھایا ہے، اس کے علاوہ میں PSIA میں اسپیشل برانچ میں بھی پڑھا رہی ہوں آج کل، تو اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا ہے ایز اے لیکچرر میں پڑھا۔ وائس اوور جو آپ کرتی ہیں تو کچھ سنانا چاہیں گی، کس طرح کا وائس اوور کرتی ہیں وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا؟ جی ہاں، میں جیسے کمپیئرنگ پاسنگ آؤٹ سیریمنیز جو ہوتی ہیں وہاں پہ میں کمپیئرنگ کیا کرتی تھی، تو جیسے ایک پروگرام ہے جہاں پہ 5 سے 7 ہزار کی اسٹرینتھ میں لوگ اگر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اس طرح سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اگر ہم اردو میں کریں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار تقریب میں ہم آپ کو پولیس ٹریننگ کالج سہالہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے، اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی حافظ محمد شمائم کو۔
بس اتنی سی بات ہوتی ہے؟ نہیں وہ تو بہت لمبی کمپیئرنگ ہوتی ہے. اچھا پہلے شروع میں اتنی سی ہوتی ہے؟ شروع میں سے ہوتی ہے, اس سے پہلے بھی کچھ ہوتے ہیں. وہ ہمارے پاس پراپر ایک رائٹ اپ ہوتا ہے, ایک اسکرپٹ ہوتی ہے جس کو ہم نے دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو وہ بیسکلی کمپیئرنگ جو ہے وہ الفاظ کا ایک رقص ہے, اور آپ نے وہ رقص جتنا اچھا آپ کر سکیں گے تو وہ اتنی ہی آپ کی آواز خوبصورت لگے. آپ کو کانگریچولیشن بھی کہیں گے کیونکہ آپ کے 1 لاکھ فالوور بھی ٹک ٹاک پہ کمپلیٹ ہونے والے تقریباً بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں. تو ٹک ٹاک کی طرف بھی توجہ جا رہی ہے کہ نہیں؟ ٹک ٹاک چھوڑنے کا بھی پلان ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مبارکباد دی ہے. ٹک ٹاک کو ویسے میں اتنا سیریس نہیں لیتی. ہمارے آئی جی صاحب ہیں, انہوں نے ہم لوگوں کو اجازت دی ہے, پولیس آفیسرز کو, پولیس والوں کو, ان ادر ورڈز کہ ہم لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں. تو میں ٹک ٹاک کو ایک اچھے وے میں یوز کرتی ہوں. اگر آپ لوگ میرا چینل دیکھ سکتے ہیں, اویسس بائی خان کے نام سے ہے, تو اس میں زیادہ تر جو میرا کانٹینٹ ہے موسٹلی وہ میں لوگوں کو جاب کی اپڈیٹس دیتی ہوں. میرا یوٹیوب چینل بھی ہے تہمینہ خان کے نام سے, جس میں میں لوگوں کو آنے والی جو جابز ہوتی ہیں, گورنمنٹ ملازمتیں, آپ کو پتہ اگر ان امپلائمنٹ ہے تو لوگوں کو میں گائیڈ کرتی ہوں کہ یہ جابز آ رہی ہیں, تو وہ ایسے پریپریشن کریں اور اس میں اپلائی کریں. یعنی کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا راہ دکھانا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے جاب میں اپلائی کرنا ہے تو اس ٹائم سیٹیں آ چکی ہیں. جی نعت خواں کا شوق آپ کو کیسے پڑا کہ نعتیں بھی آپ پڑھتی ہیں؟ ماشاء اللہ. جی میں نعت خواں ہوں. میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ونر رہ چکی ہوں. پہلی دفعہ when I was in 3rd standard 3 کلاس میں تھی تب میں نے مطلب نعت پڑھنا سٹارٹ کی تھی, اور میں 7th کلاس میں تھی تب میں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ نعت کمپٹیشن کی میں ونر رہی ہوں. تو اللہ پاک نے مجھے بس اللہ کا کرم ہے. جی نعت سنائیں گے؟ نعت سناتی ہوں. چلیں پھر آپ نعت سنا دیں. آج ہمارے ناظرین دل تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تہمینہ خان کی آواز آخر کس طرح کی آواز ہے کہ داؤد خان تعریف ہی کرتے رہتے ہیں, تو آج سنا ہی دیں آواز. جو کچھ بھی تیری مدح میں تحریر ہوا ہر حرف صدا نور کی سبحان اللہ. تفسیر ہوا ہے. ماشاء اللہ. جو کچھ بھی تیری میں اے محسن اعظم تیری آمد کی بدولت اے محسن اعظم تیری آمد کی بدولت انسان بہت صاحب توفیق ہوا ہے. جو کچھ بھی تیری مدح میں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اتنی خوبصورت آواز. کیا یہ نیچرل ہے یا پریکٹس کرتی ہیں؟ نہیں یہ نیچرل ہے. انفیکٹ مجھے تو بہت عرصہ ہو گیا جب سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوں, انفیکٹ نعت پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اگر میں اس کو پڑھتی رہوں تو میری آواز شاید اس سے بھی بہتر ہو جائے, اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس تحفے سے نوازا ہے. بہت شکریہ تہمینہ خان, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. یہ تھی ناظرین سب انسپیکٹر تہمینہ خان, جس کے ملک پاکستان میں اس ٹائم بہت سارے چرچے ہیں. آپ نے ساری گفتگو سنی, انہوں نے نعت بھی سنائی. آپ ان کی جرنی کے لیے کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان داؤد خان کو دے اجازت. دیکھتے رہیں آج کی دنیا. اللہ نے کے بعد.